اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو پورے اسلام کا گویا خلاصہ بیان کیا اس میں۔ سورہ والنازعات فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ آیتیں قرآن مجید میں سورہ نازعات کی آخری آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے چند جملوں میں پورے اسلام کو بیان کر دیا ہے۔ جہاں میری بات سمجھ میں نہ آئے آپ نے مجھے وہیں روک دینا ہے کہ مولانا صاحب یہاں تو سرائیکی زبان چلتی ہے نا، ایک دو جملے میں نے سرائیکی کے یاد کیے مگر وہ بڑے خطرناک ہیں، وہ لڑائی کے موقع پہ کام آ سکتے ہیں۔ تو پورے اسلام کا خلاصہ اللہ نے ایک دو جملوں میں بیان کر دیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھو بھائی، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کیوں اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جو مسلم تھے، اور اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، یہ وجہ ہے، تو پھر بھائی ہندو اگر اپنے آپ کو ہندو کہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہے، اس کا بھی حق ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ کس گھر میں پیدا ہوا؟ ہندوؤں کے گھر میں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے کچھ بنیادی عقیدے ہیں، آپ بھی انہی عقیدوں کو مانتے ہو، چاہے اس لیے کہ آپ کے والدین مانتے تھے یا اس لیے کہ آپ کا اپنی تحقیق ہے، تو پھر آپ نظریاتی مسلمان ہو۔ کیونکہ اسلام کہتے ہیں پہلا اس بات کو ماننا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ کائنات خود بخود، بولو بھائی، نہیں بنی۔ جس نے بنایا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ نظریہ ہے اگر آپ کا، تو مسلمان ہو گئے، پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے لاکھوں ہزاروں پیغمبر دنیا میں بھیجے، یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور وہ اکیلا ہے، آگے یہ نہیں مانتے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، تو بھی آپ اپنے آپ کو مسلم، بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی نا، تو جملہ مکمل کرنا ہے۔ یعنی اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ کو ایک بھی مانتے ہو، اتنا بھی کافی، تو بول لینا نہیں ہے، بہت سے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ بہت سے سائنسدان ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا، اور جس نے بنایا وہ کیا ہے؟ تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن اس سے وہ مسلم نہیں بن جاتے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اس اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا۔ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ نمبر لگائیں، 3 باتیں۔ پہلا، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، خود سے نہیں بنی، بنانے والا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بنانے والے نے بہت سے پیغمبروں کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا کے اپنے بندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے کہ بنا جو مرضی کرو۔ چوتھی بات، اس اللہ نے جن پیغمبروں کو بھیجا
ان میں بعض پیغمبروں کو کتابیں بھی دیں، وہ کتاب اللہ کا کلام تھی، اس میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے براہ راست بات کی ہے۔ یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 4۔ اور ان کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4۔ تورات حضرت بولیں بھائی کس پہ نازل ہوئی؟ لو بھائی موسیٰ علیہ السلام پر قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، کوہ طور پر ان کو نبوت ملی، اللہ براہ راست ان سے ہم کلام ہوتا تھا، اور اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کو جو کتاب دی وہ ہدایت کی کتاب تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ تورات۔ زبور اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ داؤد علیہ السلام کو، یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ انجیل اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر، بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ نے اپنی قدرت سے۔ اور چوتھی کتاب قرآن، یہ کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ کون سا عقیدہ ہو گیا؟ نمبر 4۔ کائنات خود سے نہیں بنی، اللہ نے بنایا، وہ اکیلا ہے، یہ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا اس نے پیغمبر بھیجے، چوتھا اس نے آسمانی کتابیں بھیجیں۔ پانچواں عقیدہ پیغمبروں کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا آئے گا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلم نہیں ہو سکتی۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کہوں گے ہم کو اسلام پڑھانے آئے ہیں مفتی صاحب، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں پتہ، مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شناختی کارڈ میں جس کا نام کیا لکھا ہوا ہو؟ مسلم۔ مذہب کے خانے میں کیا لکھا ہو؟ مسلم، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی۔ کچھ بنیادی عقیدے ہوں گے تو مسلم کہلاؤ گے۔ شناختی کارڈ، اگر شناختی کارڈ میں اسلام لکھنا سے مسلم بن جاتا تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بجائے شناختی کارڈ دیکھے جاتے لوگوں کے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ قیامت کے دن فرشتوں کا کام ہو جاتا بہت آسان۔ بھائی نادرا کے وہ لے کے بیٹھے ہوتے مشین، حساب و کتاب ہو رہا ہوتا، لائن لگا، بھائی انگوٹھا لگا، بھائی انگوٹھا لگا، شناختی کارڈ سامنے آ جاتا ہے نا۔ شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ دیکھتے اسلام لکھا ہوا ہے، چل جا جنت میں، اور انگوٹھا لگا کے فرشتوں نے چیک کیا اسلام نہیں لکھا ہوا، کدھر جانا ہے؟ چل بھائی ادھر جا، تو آسان ہو جاتا نا کام۔ تو اس سے پتہ، حالانکہ ایسا قیامت میں بولو نہیں ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ عقیدے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو اختیار کرنے پڑیں گے تو آپ کیا بنو گے؟ مسلم۔ اگر وہ عقیدے نہیں ہیں تو جو مرضی کرتے رہو، دنیا آپ کو مسلم کہہ دے گی، شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہوگا، مگر اللہ کی نظر میں آپ مسلم نہیں بنو گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا اب دیکھو، کچھ چیزیں تو سبھی مانتے ہیں اس میں، اس کائنات کو کسی نے بنایا، یہ تو دنیا کی زیادہ تر آبادی مانتی ہے کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی، یہاں تک تقریباً سوائے چند احمقوں اور بے وقوفوں کے، باقی سب مانتے ہیں بھائی کوئی ہے۔ تبھی ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، پارسی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ مسئلہ یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی سب مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھو کہ خدا کتنے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ ایک۔ ہندوؤں سے پوچھو کہ جو حقیقی بھگوان ہے اس کی تعداد کتنی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ایک۔ وہ کہتے ہیں سچی بچی کا بھگوان بس ایک ہی ہے، باقی پھر بھگوانوں کے مختلف ریٹ مارکیٹ میں، کہ جو بتوں کے بنے ہوئے بھگوان ہیں وہ پھر ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں بک رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں گیا تھا، وہاں بھگوان کی بڑی مارکیٹ تھی، اس میں کیونکہ وہاں کے بھگوان ذرا پائیدار ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بھائی چیزیں مختلف جگہوں کی پائیدار ہوتی ہیں نا، اب گاڑی جاپان کی لوگے پائیدار ہوگی، پاکستانی گاڑی اتنی مزیدار نہیں ہوتی، تو ایسے ہی تھائی لینڈ میں بھگوان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو وہ ذرا پائیدار بھگوان ہوتے ہیں، اور 4 بھگوان پہ 1 فری بھی ملتا ہے وہاں پہ، تو اس لیے زیادہ تر امپورٹ بھگوان کہاں سے ہوتے ہیں؟ تھائی لینڈ سے بھگوان۔ میں تو گیا ہوں مارکیٹ میں نے دیکھا ہے، تو پھر وہ جو بھگوان ہیں ان کے وہ اس میں جو
مختلف قسم کے کاموں کے لیے مختلف قسم کے بھگوان استعمال ہوتے ہیں. خیر وہ ان کا مذہب ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو یہ سب مانتے ہیں کہ حقیقی بھگوان کتنے ہیں؟ ایک. عیسائی بھی مانتے ہیں حقیقی خدا کتنے ہیں؟ ایک. ہر ایک سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین جو 360 بتوں کو پوجتے تھے, جب ان سے پوچھا جاتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, وہ کہتے تھے صرف اللہ نے. یہ بت اللہ اس کائنات کو بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے. ان کو پتا تھا ان کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, یہ کیسے بنا سکتے ہیں. تو اتنی کھوپڑی ان مشرکین میں بھی تھی. تو وہ اس کو مانتے تھے کہ خدا کتنے ہیں؟ ایک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بھی ایک خدا کو مانتے تھے, مسلمان بھی ایک خدا کو مانتے تھے, تو پھڈا کس بات کا؟ پھر جھگڑا کس بات کا ہو گیا؟ اصل تو اسلام کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے مشرکین مکہ کو, تو نماز روزے کی بات تو بہت بعد میں جا کے کی ہے نا. اصل جو پھڈا کھڑا ہوا تھا, جھگڑا کھڑا ہوا تھا, وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. عبادت معبود صرف کتنے ہیں؟ ایک. ایک معبود ہے, اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا نا. ابو لہب نے کہا تب لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد آپ کے ہاتھ معاذ اللہ ٹوٹ جائیں. اسی پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو لہب کا بھی ایک خدا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت دی ان کو جمع کر کے احد کے وہ جو پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کا, صفا پہ کھڑے ہو کر, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خدا کی بات کی, تو پھر جھگڑا کس بات کا ہوا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا بھائی. اگر سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ بھی کہہ رہے تھے ایک خدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو پھر جھگڑا کیا ہوگا بھائی؟ قرآن خود کہتا ہے ان سے پوچھو کہ خدا کتنے ہیں, کائنات کو بنانے والے کتنے ہیں, تو یہ بھی کہتے تھے ایک. اور آپ نے بھی کیا فرمایا؟ ایک. تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ دو آدمی لڑ رہے ہوں ہوٹل پہ جا کے نا, سفر میں تھے, کھانا کیا کھانا ہے انہوں نے. ایک کہہ رہے بریانی کھانی ہے, آج ہوٹل میں ہم کیا کھائیں گے؟ بریانی کا آرڈر کرو. دوسرا کہہ رہے نہیں بریانی کھانی ہے. ایک کہہ رہے نہیں تیری بات نہیں چلے گی, کیا کھانا ہے؟ بریانی کھانی ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں میں تیری نہیں مانوں گا, بلکہ آرڈر پہ کھانے پہ کیا منگوانا ہے؟ بریانی. تو تیسرا جا کے بولے گا بھائی جب تم دونوں کا ہی موڈ بریانی کا ہے تو پھڈا کس بات کا ہے؟ اب وہ کہنے لگے اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بریانی منگوا رہا ہے. تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ کہ میں بریانی منگوا رہا ہوں. تو یہ پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تیسرا آدمی جو آیا ہے بھائی؟ تو جھگڑے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جھگڑے کرنے والوں کا دعویٰ الگ الگ ہو. ایک کہہ رہا ہے بریانی چاہیے تو دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ نہاری چاہیے. بریانی نہاری یہاں پنجاب میں نہیں چلتی ہے, نہیں یہاں بریانی نہاری کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جس کو آپ بریانی کہتے ہو وہ اللہ کی قسم بریانی نہیں ہے. ہم کراچی والوں سے پوچھ لو, آپ اس کو بریانی مت کہو, یہ بریانی کے ساتھ توہین ہے. کئی دفعہ پنجاب میں ایسا ہوا ہے مفتی صاحب آج آپ کو کراچی والی بریانی کھلاتے ہیں. جب ہم نے کھائی ہم نے کہا یار اللہ کا واسطہ بریانی کی جو ڈکشنری میں تعریف لکھی ہوئی ہے اس کو چینج بولو بھائی. بس جو چلتی ہے پھر اس کو وہ والا نام دو جو چلتی ہے, اس کو بریانی مت کہو. دیکھو ہم کراچی کے ہیں, بریانی کے نام پہ مذاق برداشت نہیں کرتے, صحیح ہے نا. بریانی اور نہاری کے نام پہ ہمیں مذاق برداشت نہیں ہے. خیر یہ مذاق کی بات ہے, اس کو سیریس نہ لیں. تو یہ تو میں درمیان میں تھوڑا سا آپ کو فریش رکھنے کے لیے نا, تاکہ جو بات دماغ میں اتارنا چاہ رہا ہوں وہ اتر جائے.